مجھے خوشگوار حیرت ہوئی ہے کہ آپ نے اتنے سینئر صحافیوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہوا ہے، اور اس طرف اور اس طرف انتہائی صحافت کے سینئر ستاروں کو دیکھ کے مجھے لگ تو یہی رہا ہے کہ جو آپ کا اجتماع ہے اس کی چمک جو ہے وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے گی، کیونکہ جن لوگوں کو آپ نے یہاں بلایا ہے وہ کافی آپ کے لیے مبارک ثابت ہوں گے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کرتا ہوں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا یہ بھی بتائیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تو شمیم شاہد صاحب تو شاید آپ کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں، لیکن ہو سکتا ہے کہ رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کچھ سوالات ایسے اٹھا دیں جن کا جواب آپ نے اگر اچھا دیا تو اچھا سلوک ہوگا، اور اگر جواب تسلی بخش نہیں ہوگا تو پھر فرید اللہ خان صاحب جو ہے وہ فالو اپ کوسچن کریں گے آپ کو۔ لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے یہاں پہ آ کے، بہت ایک وسیع و عریض میدان ہے جہاں پر آپ نے ایک نیا شہر آباد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور پتہ یہ چلا ہے کہ یہاں پہ اندازاً 30 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہونے والے ہیں، اور 8-10 ہزار تو صرف آپ نے باتھ روم اور وضو خانے بنائے ہیں، اور ایک یہاں پہ ہر طرح کا انتظام بھی ہے، اور اس میں مختلف ممالک سے مندوبین بھی آ رہے ہیں۔ تو موجودہ صورتحال میں خیبر پختونخوا میں آپ اتنا بڑا اجتماع منعقد کر رہے ہیں، تو اس کا ایک بہت اچھا میسج جائے گا پوری دنیا میں کہ پاکستان اور خیبر پختونخوا کے جو حالات ہیں وہ کافی بہتر ہو رہے ہیں، اور اتنا بڑا اجتماع جو ہے وہ ایک دینی جماعت جو ہے وہ منعقد کر رہی ہے، اور یہ جو اجتماع ہوگا، اس طرح کا اجتماع آپ نے پہلے بھی منعقد کیا تھا، لیکن اب اس کی اہمیت جو ہے اس میں اضافہ اس لیے ہو گیا ہے کہ دنیا میں جو اسلام اور خاص طور پہ جو دینی جماعتیں ہیں ان کے بارے میں ایک منفی نقطہ نظر جو ہے وہ فروغ پا رہا ہے، اور جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ایک دینی جماعت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک جمہوری جماعت بھی ہے جو ملک میں ہمیشہ آئین و قانون کی بالادستی کی بات کرتی رہی ہے، اور بلکہ آئین اور جمہوریت کے لیے جو اس کی جدوجہد ہے اس کی ایک تاریخ بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام اگر اتنا بڑا اجتماع منعقد کرے گی تو اس سے وہ پاکستان میں وہ تمام جو طاقتیں ہیں وہ مضبوط ہوں گی جو پاکستان میں آئین چاہتی ہیں، آئین کی بالادستی چاہتی ہیں، جو پاکستان کو ایک جمہوری نظام کے ذریعے چلانا چاہتی ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو آئین ہے یہ بھی غیر اسلامی ہے اور جمہوریت بھی غیر اسلامی ہے، تو ان کو بھی یہ دعوت فکر ہوگی، وہ بھی یہ سوچیں گے کہ ملک کی اگر ایک دینی جماعت جو ہے اس نے 30-35 لاکھ لوگ یہاں پہ اکٹھے کیے ہیں اور وہ اسلام پسند ہے، تو پھر ان کو بھی شاید اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی کرنے کا حوصلہ ملے، یا ان میں یہ جذبہ بیدار ہو کہ وہ نظر ثانی کریں اپنے نقطہ نظر پہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دینی جماعتیں اگر اپنے آپ کو مضبوط کریں گی، دینی جماعتیں اگر اس طرح کے اجتماعات منعقد کریں گی، تو اس سے نہ صرف دین کا فائدہ ہے بلکہ اس سے پاکستان میں جو آئین کی بالادستی پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں ان کا بھی فائدہ ہے، اور جو سمجھتے ہیں لوگ کہ پاکستان کے مسائل کا حل جمہوریت ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں میڈیا کو اس اجتماع کو ہائی لائٹ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس اجتماع کا انعقاد اور اس اجتماع کی کامیابی ہے وہ اسلام کی کامیابی ہوگی، وہ پاکستان کی کامیابی ہوگی، وہ جمہوریت کی کامیابی ہوگی۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ آپ کا یہ جو اجتماع ہے یہ کامیاب ہو، اور انشاءاللہ تعالی اس سارے معاملے میں میڈیا آپ کا بھرپور ساتھ دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب حامد میر صاحب۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا آج کل ذرائع ہیں، اور میڈیا کے اس ترقی یافتہ دور میں ذرائع ابلاغ کی اہمیت جو ہے انتہائی اہم ہے۔ یہاں اجتماع میں چونکہ مرکزی میڈیا کمیٹی قائم ہے اور اس کے ارکان کا بھی میں نے آپ کو ذکر کیا،